اس ویڈیو میں ہم کلیات ادویہ کے ٹاپک دوا، غذا اور ذوالخاصہ کو پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دوا کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دوا اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مرض کا علاج ہو، یعنی دوا وہ ہوگا جس سے کسی مرض کا، کسی بیماری کا علاج ہوگا۔ ایک اور ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں کہ دوا وہ چیز ہے جو بدن میں داخل ہونے کے بعد سے جسمانی حرارت سے متاثر ہو کر اپنا اثر قائم کرتی ہے اور اس کا کوئی حصہ جزء بدن نہیں بنتا اور وہ بدن سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی مینلی دوا وہ چیز ہے جو ہمارے بدن میں داخل ہوگی اور جسمانی حرارت سے متاثر ہو کر ایک اثر قائم کرے گی۔ اور سب سے خاص بات اس کی یہ ہے دوا میں کہ یہ جزء بدن نہیں بنے گا، یعنی بدن کا کوئی پارٹ نہیں بنے گا اور یہ بدن سے خارج ہو جائے گا۔ غذا یعنی ڈائٹ، وہ مادہ جو جسم میں داخل ہونے کے بعد حرارت غریزیہ اور رطوبات سے متاثر ہو کر بہت چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم ہو کر جسم کے مختلف اعضاء کا جز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ابھی ہم نے جب ڈرگ کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، جب ہم نے دیکھا تھا دوا کیا ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہمارے بدن سے خارج ہو جائے گا اور بدن کا پارٹ نہیں بنے گا۔ غذا جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اعضاء کا جز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اعضاء کا، یعنی بدن کا یہ پارٹ بن جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غذا اور دوا، اس میں کوئی جو ہے پرٹیکولر ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ ہم کیسے بتائیں گے کہ دوا ہے یا غذا ہے، تو اس وجہ سے دوا اور غذا دونوں ایک ہی ساتھ میں دیکھی جاتی ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے، اس بیسس پر ہم اس کو دو پارٹ میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ دوائی غذائی ہے یا پھر غذائے دوائی ہے۔ تو سب سے پہلے دوائی غذائی دیکھتے ہیں۔ ایسی دوا جس میں دوائی اجزاء زیادہ ہوں اور غذائی اجزاء کم ہوں۔ تو اگر دوائی اجزاء زیادہ ہیں اور غذائی اجزاء کم ہیں تو اس کو ہم کہیں گے دوائی غذائی، جیسا پہلے دوا آ رہا ہے پھر غذا آ رہا ہے تو اس کو دوائی غذائی کہتے ہیں۔ اس کیس میں دوائی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اس کے اگزامپل جیسے پودینہ ہو گیا، جیسے کشمیز ہو گیا، اور اسی طریقے سے دوسرا غذائے دوائی، ایسی چیز جس میں غذائی اجزاء زیادہ ہوں۔ تو یہ جو کھانے پینے کی چیزیں عام طور پہ جو کھاتے ہیں، تو اس میں جیسے انڈا آ گیا، چنا آ گیا، مچھلی ہو گیا، تو یہ سب غذائے دوائی کہلاتے ہیں۔ اب ذوالخاصہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایسی چیز جو اپنی صورت نوعیہ سے نامعلوم طور پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جب ہم ان کا اثر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم نہیں چلے گا کہ یہ کس بیسس پر اور کس طریقے سے اثر کر رہی ہے، یعنی اس کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ ہمیں پتہ نہیں لگ پائے گا، تو اس کو ذوالخاصہ کہتے ہیں۔ اور ذوالخاصہ جو ہے صورت نوعیہ کے حساب سے ایڈ کرتا ہے، تو صورت نوعیہ کو ہم کیمیکل کانفیگریشن بول سکتے ہیں۔ اب اس کو اگزامپل کے تھرو دیکھتے ہیں، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف تمرہندی، دوسری طرف سنا مکی، تو یہ دونوں مفرد ڈرگس ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ان کا مزاج دیکھتے ہیں تو تمرہندی کا سرد خشک آتا ہے اور اس کا گرم خشک، تو جبکہ ان کے مزاج میں ڈفرینس ہے، اس کے بعد بھی جب ان کے فنکشن دیکھتے ہیں تو دونوں کے فنکشن مسل آ رہے ہیں، یعنی پرگیٹیو، یعنی یہ دونوں 10 لانے والی دوائیں ہیں۔ تو ان میں جب ان کے مزاج کو ہم دیکھتے ہیں تو ان دونوں میں ڈفرینس کے باوجود یہ دونوں ایک ہی طریقے کا فنکشن کر رہے ہیں، تو یہ نامعلوم طور پر اثر کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم ذوالخاصہ کو سمجھ سکتے ہیں۔